ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. ایک دن مقرر ہے جس دن تمام لوگ جمع ہو کر اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن حساب کتاب ہوگا، جنت اور دوزخ میں بھیجے جانے کا فیصلہ ہوگا، اچھے اور برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال والے کامیاب و کامران ہوں گے، برے اعمال والے نامراد و برباد ہوں گے۔ اس دن کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، وہی حساب لے گا، وہی بدلہ دے گا، وہی جنت اور دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس دن کا کوئی مالک اور بادشاہ نہیں سوائے اللہ تعالی کے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اس دن تو بس اللہ کی بادشاہت ہوگی، وہی ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالی فرماتا ہے الملک یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی۔ وہ دن اللہ تعالی کے قہر اور عذاب کا دن ہے۔ اس دن اللہ واحد و قہار کی حکومت ہوگی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ تعالی فرمائے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا آج اللہ کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے اور غالب ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کسی شخص کو کسی دوسرے شخص کے لیے نفع و نقصان کا ذرا سا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ اس دن تو بس اللہ تعالی ہی کی حکومت ہوگی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اس کی بات سچی ہے جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن اسی کی حکمرانی ہوگی۔ اس دن کا مالک صرف اللہ تعالی ہے، اس دن صرف اللہ تعالی کی بادشاہت اور حکومت ہوگی۔ کسی دوسرے کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ کسی کو نفع یا نقصان پہنچائے۔ نفع یا نقصان وہی پہنچا سکے گا جس کی اس دن بادشاہت ہوگی۔ اللہ تعالی فرماتا ہے فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اللہ تعالی فرمائے گا آج تم میں سے کسی کو کسی کے نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں۔ استدعاء، صرف اللہ تبارک و تعالی ہی یوم الدین کا مالک ہے۔ اس دن صرف اسی کی بادشاہت ہوگی، اسی کو اختیار ہوگا کہ نفع پہنچائے یا نقصان۔ دوسرے تمام بے بس ہوں گے، لاچار ہوں گے، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ کسی کو نفع پہنچا سکے یا نقصان۔ ایسے دن اگر کوئی کام آ سکتا ہے تو وہی جو اس دن کا واحد بادشاہ ہے۔ لہذا اے لوگوں اسی کو خوش کیجیے، اسی کے احکام کے مطابق زندگی گزاریے۔ دنیا والے ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ان کی خوشی کی خاطر دنیا کے مالک کو ناراض نہ کیجیے۔ اے لوگوں ہوشیار ہو جائیے، حساب و کتاب جزا و سزا کا دن بہت جلد آنے والا ہے۔ اس دن اگر آپ کو اس دن کے مالک سے کوئی اچھی امید رکھنی ہے تو اس کے بھیجے ہوئے نمونے کے مطابق زندگی گزاریے۔ مالک یوم الدین فرماتا ہے
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بے شک رسول اللہ کی سیرت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی تم لوگوں میں سے ہر اس شخص کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے اور قیامت کے دن سے ڈرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع